السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پر تشریف فرما جناب شفیع صاحب، عرفان صاحب، جناب وارث صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ حیدرآباد اور یہاں پر موجود میرے تمام مجاہد پیٹ کے غیور مسلمانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے درمیان میں یہاں پر تاخیر سے پہنچنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے تو دو تین چار جلسے سے مخاطب ہونا ہے. آپ کافی دیر سے منتظر تھے. اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک جلسہ ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں کوئی نئی جماعت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا کافی تعارف آپ کو ہو چکا ہے اور خاص طور سے میری بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں جب کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو میں خود آپ کے درمیان میں یہاں پر چل کر آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں اور خاص طور سے دو چار مسائل ہیں. مسائل تو بہت زیادہ ہے لیکن دو چار مسائل ایسے ہیں جن سے آپ لوگ جوجھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس وقت آپ کی دعائیں، آپ کا اتحاد اور آپ کی امیدیں اور آپ کے ووٹوں کی وجہ سے میں جب جیت کے آؤں گا تو سب سے پہلے آپ کے عیدگاہ کا مسئلہ میں حل کر کے دوں گا انشاءاللہ تعالی. چونکہ عیدگاہ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے. اس مسئلے کے علاوہ جب یہاں پر جلسے گاہ میں پہنچنے سے پہلے وہاں گاڑی کو ٹھہرا کر آیا تو وہاں سے یہاں تک لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ لوگ کانگریس کے ہوں کہ بی جے پی کے ہوں یا کوئی اور جماعت کے ہوں، آپ کے درمیان میں ہمیشہ آئے ہیں، آپ کے ووٹوں کو حاصل کیا، لیکن ووٹ حاصل کرنے کے بعد میں آپ کے مسائل جو کہ تو ہیں. مجاہد پیٹ والوں ایمانداری سے بتاؤ، اس سے پہلے بھی انا آیا اور کانگریس کے لیڈر آئے اور بڑی بڑی باتیں آپ سے کیے، لیکن یہاں پر کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا ہے. یہ اندھیرا اور یہ راستوں کی حالت، جو راستہ بڑا ہونا چاہیے تھا، چوڑا ہونا چاہیے تھا، اس راستے کو کم کیا گیا. نالیوں کی کیا حالت ہے، یہاں پر بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو میسر نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیے، آپ پنچایت میں یا پھر بلدیاتی انتخابات میں یا پھر پارلیمانی انتخابات ہو کہ پھر آپ کے اسمبلی کے انتخابات ہو، آپ ووٹ دیتے ہیں تو اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائے، تاکہ آپ کی آواز بن کر آپ کا نمائندہ ایوان میں جائے اور ایوان میں جا کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کرے. لیکن یہاں مسائل تو چھوڑیے، مسائل کے انبار ہیں. کئی ایک مسائل ہیں جن سے آپ لوگ جوجھ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کانگریس کے زر خرید غلام آ کر آپ کے سمجھائیں گے، بتلائیں گے، اور وہی پرانا راگ
آپ کے سامنے لاپیں گے کہ کانگریس کو اور دو، یہ ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ گھرکول کی اسکیم کا فائدہ کیا مجاہد پیٹ والوں آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ باڑھ پیڑیتوں کو یہاں پر جو سروے کیا گیا تھا اس کے بعد میں پانی جو باڑھ آیا تھا اس کا فائدہ ہے، اس کا معاوضہ آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ بہت سارے چیزیں ہیں، اسکول کا مسئلہ ہے، دواخانے کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ ہے، اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ ایک نمائندے کو ایوان میں بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری بڑی کوشش ہے کہ جب آپ کے دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی میں چن کر آؤں گا تو میں یقین دلا رہا ہوں کہ اس علاقے کی حالت بدلی جائے گی، کیونکہ مجھے یہ تمام کاموں کو کرنے کا جذبہ ہے اور شوق ہے۔ یہاں پر اسکول بھی قائم ہوں گے، پانی کا مسئلہ بھی ہوگا، پانی کا صاف پینے کے پانی کو یہاں پر میسر کیا جائے گا، بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کا انتظام کیا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں، ہماری بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں پر سیون سینٹر یہاں پر قائم کیے جائیں گے۔ یہ کام ہے اور اسی کام کے لیے آپ اپنے نمائندے کو یہاں پر چن کے دیتے ہیں۔ آج غربت کا یہ حال ہے کہ یہاں پر اور ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کا، تو وہ قبرستان کا مسئلہ ہے۔ قبرستان کا یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے درمیان کا ایک نوجوان اور آپ کے کئی لوگ میرے پاس آئے تھے تو قبرستان کے مسئلے کو لے کر، تو اعجاز صاحب گواہ ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ یہاں پر جو وقف کی اراضی ہے اس وقف کی اراضی کے لیے تدفین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، دوسروں نے قبضہ کر دیا ہے کئی زمینات کو، مسلمانوں کی جاگیر ہے، مسلمانوں کے آبا و اجداد کی جاگیر ہے، اور ہماری زمین پر کوئی اور قبضہ کر رہا ہے، اور وقف والے آنکھ بند کر بیٹھے ہیں۔ جب میرے پاس یہاں کے نوجوان آئے تو میں نے کہا کہ آپ کو جتنی جگہ گھیرنی ہے گھیریے، انشاءاللہ تعالی یہ وقف کی اراضی پر قبرستان بن کے رہے گا۔ تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں تو پوچھئے اعجاز سے۔ اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے، وقت بہت کم ہے، آپ تمام سے میری ادبن گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں۔ مجلس آپ کی اپنی جماعت ہے، یہاں جب آتے ہیں آپ کے گاؤں میں تو دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حالت بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر وکاس ہو؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر تعلیمی ادارے قائم ہو؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر اتنا بڑا علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یہاں پر دواخانہ بنے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پینے کا صاف اور شفاف پانی ملے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر 24 گھنٹے لائٹ رہے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ڈرینیج کا گٹر کا انتظام ہو؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے میدان بنے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کی تمام غلاظت باہر جائے، یہاں پر کچرا نہ پھینکا جائے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے لیے نرسنگ ہوم بنے، نرسنگ سینٹر بنے، بچوں کے لیے KG کے اسکول بنے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کو موقع دو۔ اور آج بادشاہ سعودین اویسی صاحب نے مجھے یہاں پر آپ کا امیدوار نامزد کیا ہے، بنایا ہے۔ ایک موقع ملے گا تو آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، جب کچھ بن جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہوں۔ کوئی نہیں آتا میری بہنوں، یہاں پر کئی ایک واقعات پیش آئے، لیکن آپ کے درمیان میں پولیس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آیا تھا تو سید معین آیا تھا۔ سب کو آپ کو ووٹ چاہیے، ووٹوں کا سیزن، الیکشن کا سیزن آتا ہے تو ووٹ لینے کے لیے سب آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، آپ کو ڈراتے بھی ہیں، آپ کو دھمکاتے بھی ہیں، لیکن تکلیف کے وقت کوئی نہیں آتا
تشریف کے وقت آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین سید معین ہمیشہ ٹھہرا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں، سڑکوں کا واقعہ ہے، آپ کے دھنیگوں کا واقعہ ہے، یا پھر آپ کے خود اس علاقے کا واقعہ ہے، مجاہد پیٹ کا، نوے مجاہد پیٹ کا واقعہ ہے۔ کتنے انگنت واقعات ہیں جس پر پولیس سے نمائندگی کر کر رحیم پور کا واقعہ ہو یا اور کوئی واقعہ ہو، پولیس سے نمائندگی کر کر بے قصور مسلمانوں کے لیے جا کر پولیس سے لڑا ہو پھرا، خاکی وردی والوں سے کبھی ڈر کر قوم اور ملت کے مسائل کو حل نہیں کیا، بلکہ پولیس کی آنکھ میں آگ ڈال کر کام کیا ہو، وہ جگر رکھتا ہو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو، پارلیمانی جمہوریت کے اندر آپ کے ووٹوں کی طاقت بہت قیمتی طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کا اگر صحیح استعمال ہو جائے گا تو ایک نمائندہ آپ کی آواز بن کر ایوان اسمبلی میں بولے گا۔ حجاب پر کوئی نہیں بولتا، طلاق پر کوئی نہیں بولتا، NRC پر کوئی نہیں بولتا، وقف کی اراضیات پر بل بنتا ہے، اس ترمیمی بل پر کوئی نہیں بولتا، جبکہ وہ جائیدادیں ہمارے آباء و اجداد کی جائیدادیں ہیں۔ مسجدوں پر کوئی نہیں بولتا، درگاہوں پر کوئی نہیں بولتا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کوئی نہیں ٹھہرتا، کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ ارے چاہیے تو آپ کے ووٹ چاہیے، لیکن مسلمانوں کے مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کے اجڑے ہوئے مکانوں کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، آپ کی غربت و مفلسی کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، آپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو کوئی پیول لگانے کے لیے نہیں آتا، آپ کی مسجدوں میں لائٹ ہے یا نہیں ہے کسی کو فکر نہیں ہے، آپ کے پاس پانی پینے کا ہے یا نہیں ہے کسی کو فکر نہیں ہے۔ مسلم بستیوں میں بڑے بڑے سانپ نکلتے ہیں، بچوں کو ڈستے ہیں، کتے نکل کر کاٹ رہے ہیں، سور گھوم رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ لیکن ووٹ آتے ہی مسلمان یاد آتے ہیں، ووٹ آتے ہی سیکولرزم کا نعرہ لے کر آتے ہیں، ووٹ آتے ہی جمہوریت نظر آتی ہے۔ بتاؤ، آج کانگریس کے لوگ انا کے زر خرید غلام بھی یہاں پر آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں۔ کون سا انا جس نے وشال گڑھ کی مسجد میں درندوں نے گھس کر مسجد کو منظم کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی تو صدن میں خاموش رہا؟ رانے نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، رام گیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو انا جو مسلمانوں کے بھیک پر چن کر آیا تھا اس نے آواز نہیں اٹھائی۔ کون سا انا جس نے کانگریس سے آپ کے ووٹوں کو لے کر چن کر آنے کے بعد میں اس انا نے وہاں پر بی جے پی کو ووٹ کیا، کراس ووٹنگ کی؟ یہ جگ ظاہر ہے وہ انا آپ کے دروازے پر آ رہا ہے۔ کون سے انا آ رہا ہے جس کے گھر میں بی جے پی نے اس کے بڑے بھائی کو ٹکٹ دیا؟ وہ انا آ رہا ہے، وہ انا اور اس کے زر خرید غلام آپ کے درمیان میں آ کر آپ کو جمہوریت کا پاٹ پڑھا رہے ہیں۔ ارے پاٹ پڑھانا ہے انا تو سب سے پہلے جمہوریت کا پاٹ تیرے بڑے بھائی سنتو کھمبڑے کو پڑھا۔ ارے ہم نے تو جمہوریت کے نام پر کئی مرتبہ اور ڈالا، قربانیاں دے دی۔ آج وقت آ چکا ہے، یہ جو چہرے جو پردے کے پیچھے تھے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اسی لیے ہر مرتبہ پچھلے 20 سال سے میرے پیارے مسلمانوں ہر وقت میں آپ کو سمجھا رہا تھا، یہ جو سیکولرزم کی دہائی دے رہے ہیں یہ حقیقت میں فرقہ پرستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں طاقتور بناتے ہیں۔ یہ وہی تو اشوک راؤ چوہان تھا کہ تمہارے ووٹ لے کر کبھی سی ایم بنا، تمہارے ووٹ لے کر کبھی یہ منسٹری میں گیا، لیکن آج کیا حالت ہے؟ اس کا صحیح چہرہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، یہ بی جے پی میں گیا ہے۔ ہم کو بی جے پی کی بی ٹیم بولتے تھے، ہمیشہ ہم مسلمانوں کے کام ہر وقت موجود، لیکن ہم بی جے پی کی ٹیم اور مسلمانوں کے ووٹ لیے تو کیا کیے؟
नांदेड़ का विकास के नाम पर कितना पैसा आया, क्या किया। मुजाहिद पेट के गयूर मुसलमानों, याद रखो आज हालात एक तरफा हो चुके हैं, हालात एक तरफा हो चुके हैं। अगर कोई आपको समझ आ रहा है कि हमारे वोट 65,000 है, 70,000 है, 80,000 है, तो हाला चप्पल निकाल के उसके चेहरे पर, उस चप्पल से पूरी चप्पल चेहरे पे उतारो, क्योंकि उतने वोट हमारे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से कुछ जायद वोट आपके हल्के हाज़र दक्षिण में है, साउथ में है, तो उसमें सबसे बड़ी तादाद 1 लाख के तकरीबन करीब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वालों की है, मुसलमानों की है। और हमको बहुत डरा रहे, इतने वोट है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक तरफा भी अगर वोट मिल जाएगा तो ये आपका भाई, आपका नुमाइंदा बनकर ऐवान में ये राणे हो के रामगिरी हो के ठाकरे हो के जरखरी गुलाम कांग्रेस के हो, सबके सामने ठहर कर आंखों में आग डालकर मुसलमानों के हक की बात करेगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमको जुरातमंदी और बहादुरी से दलाल की रोशनी में ऐवानों में गूंजना सिखाया है। हम डरने वालों में से नहीं है। अरे तुम खुद गौर करो, आज कुछ नहीं हो तो खाकी वर्दी वालों के सामने ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता हो, आज कुछ नहीं है तो कलेक्टर ऑफिस में जाकर तुम्हारे लिए लड़ता हो, आज कुछ नहीं हो तो फिरका पर जब कभी आवाज उठाते हैं तो कोई भी चौक हो तुम्हारे लिए जाता, उनके गिरेबानों से खेलता हो। जब कुछ बन जाऊंगा, ऐवान में जाऊंगा तो खुदा की कसम तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दूंगा। जब तुम मुझे डिबेट में देखोगे तो तुम्हारा सीना भी चौड़ा हो जाएगा, हमारा हक, हमारे वोटों का सही हक हमें मिल रहा है। याद रखो, आज हालात की नजाकत को समझो, हालात की नजाकत को समझो। किसी को हमारे हिजाब से नफरत है तो किसी को हमारे मस्जिदों से नफरत है, तो किसी को हमारी औकाफी जायदादों को कोई छीनना चाहता है, तो किसी को हमारे मदारिस दीनिया से नफरत है, तो किसी को हमारे दाढ़ियों से नफरत है, तो किसी को हमारे तशक्कुस से नफरत है। तो इसलिए वक्त आ चुका है कि हम भी जवाब दे, हम भी ताकतवर बने। और जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ताकतवर जब आप बनोगे, जब आप खुद अपने नुमाइंदों को और देकर ऐवानों में भेजोगे। बहुत कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसके बाद भी जलसा होगा, इससे बड़ा जलसा होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर मुजाहिद पेट वालों हाथ उठाकर वादा करो कि आप तमाम को अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कि आप तमाम लोग, मेरी बहनों आपसे भी गुजारिश है, हटो थोड़ा यहां से, आपसे भी गुजारिश है कि हाथ उठाकर आप लोग कहो कि इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन पतंग का बटन दबाएंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।